بہت پرانی بات ہے جب پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک خاموش اور خوشبودار سا شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر اپنی صاف فضا، چمکتے چشموں اور محلات کی سنہری چھتوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ رات کے وقت جب چاندنی آسمان سے اترتی تو محل کی چھتیں ایسے جگمگاتی جیسے موتی بکھر گئے ہوں۔ فضا میں عود اور گلاب کی خوشبو گھلی رہتی اور ہر طرف ایک عجب سا سکون محسوس ہوتا۔ اس شہر کا حکمران تھا بادشاہ سلیمان۔ وہ بہادری، انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے اپنی رعایا کے دلوں میں بستا تھا۔ دشمن اس کے نام سے کانپتے تھے اور مظلوم اس کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ مگر اتنی شان و شوکت، اتنی طاقت اور اتنے خزانوں کے باوجود بادشاہ سلیمان کے دل کا سکون صرف ایک ہی ہستی سے جڑا تھا، اس کی ملکہ ختیجہ سے۔ ملکہ ختیجہ حسن میں بھی بے مثال تھی اور اخلاق میں بھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ماں جیسی شفقت تھی اور اس کی باتوں میں دعا جیسا اثر۔ وہ محل کے ہر فرد سے ایسے پیش آتی جیسے سب اس کے اپنے ہوں۔ محل کے باغات میں وہ خود پھول لگواتی، بیمار خادموں کا حال پوچھتی اور یتیم بچوں کے لیے اناج بھجواتی۔ رعایا اسے صرف ملکہ نہیں بلکہ ماں کہتی تھی۔ اللہ نے اس جوڑے کو 3 بیٹیوں سے نوازا۔ بڑی بیٹی اقرا، جس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور سمجھداری جھلکتی تھی۔ درمیانی بیٹی الینا، جو بے حد نرم دل اور محبت کرنے والی تھی۔ اور سب سے چھوٹی زہرا، جو ہستی تو لگتا جیسے محل میں بہار آ گئی ہو۔ محل ان تینوں کی ہنسی سے گونجتا رہتا۔ بادشاہ سلیمان جب تھکاہارا دربار سے لوٹتا تو اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر جاتی۔ وہ انہیں کہانیاں سناتا، باغ میں چہل قدمی کرواتا اور کبھی کبھی خود ان کے لیے لکڑی کے کھلونے بنا دیتا۔ مگر خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے کسی نے نہیں بنایا۔ ایک دن ملکہ ختیجہ شدید بیمار پڑ گئیں۔ پہلے تو سب نے اسے معمولی کمزوری سمجھا، مگر دن گزرتے گئے اور اس کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی چلی گئی۔ محل میں حکیم، طبیب، عامل سب بلائے گئے۔ جڑی بوٹیاں، دعائیں، دوائیں، کوئی چیز اثر نہ دکھا سکی۔ محل کی دیواروں پر اداسی اتر آئی۔ وہی محل جو کبھی کہکہوں سے بھرا رہتا تھا، اب سناٹوں کا گھر بن گیا تھا۔ تینوں شہزادیاں دن رات اپنی ماں کے پاس بیٹھی رہتی، اس کے ہاتھ تھامے روتے، اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ ایک رات جب چراغوں کی روشنی مدھم تھی اور ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا، ملکہ ختیجہ نے بادشاہ سلیمان کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ میرے وقت کا چراغ بجھنے کو ہے، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کہو، میں ہر وعدہ نبھاؤں گا، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ میرے بعد تم اگر چاہو تو دوسری شادی کر سکتے ہو، ملکہ نے کہا، مگر میری بیٹیوں کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، ان کا خیال خود رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے شوہر کے آنسو پونچھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اسی لمحے جیسے پورا محل اندھیرے میں ڈوب گیا ہو، چراغوں کی لو لرزنے لگی۔ ستارہ باد سوگ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ سلیمان نے اسی دن عہد کر لیا کہ وہ دوبارہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس کی زندگی اب صرف اس کی بیٹیاں تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ نے خود اپنی بیٹیوں کی پرورش کی۔ وہ ان کے بالوں میں چوٹی باندھنے کی کوشش کرتا، ان کے لیے دودھ گرم کرواتا اور رات کو خود انہیں سلانے آتا۔ انہی دنوں محل میں ایک خادمہ تھی، سمن، بظاہر نہایت عاجز، میٹھی زبان اور خدمت گزار۔ وہ شہزادیوں کے لیے کھانے بناتی، ان کے لیے پھول توڑتی اور ہر وقت ان کے گرد محبت کا جال بن کر رکھتی۔ بادشاہ کو لگا کہ ملکہ کے بعد کوئی تو ہے جو ان بچیوں کا خیال رکھتا ہے، مگر سمن کے دل میں محبت نہیں، لالچ تھا۔ وہ تخت کی خواہش رکھتی تھی، وہ ملکہ بننا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر بادشاہ کی نظر کبھی اس پر نہ ٹھہری۔ اس کے دل میں اب بھی صرف ختیجہ کی یاد تھی۔ سمن کے دل میں حسد نے گھر کر لیا۔ ایک رات آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سرگوشی کی۔
اگر یہ تینوں شہزادیاں نہ ہوتی تو آج میں اس محل کی ملکہ ہوتی۔ اسی دن سے اس نے ایک خوفناک منصوبہ بنانا شروع کر دیا، ایک ایسا منصوبہ جو معصوم زندگیوں کو اندھیروں میں دھکیل دے گا۔ سمن کے دل میں جلنے والی آگ دن بدن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسکراتی، خدمت کرتی، مگر اس کے اندر حسد سانپ کی طرح بل کھاتا رہتا۔ وہ جان چکی تھی کہ جب تک تینوں شہزادیاں زندہ ہیں، بادشاہ کا دل کبھی اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ سلیمان اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے معاملے میں بہت محتاط تھا۔ وہ انہیں محل سے باہر کم ہی جانے دیتا، مگر سمن جانتی تھی کہ معصوم دلوں کو بہکانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ ایک دن جب بہار کا موسم تھا اور محل کے باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، تینوں شہزادیاں ہنستی کھیلتی ٹہل رہی تھیں۔ سمن آہستہ آہستہ ان کے پاس آئی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا تم نے کبھی گلزار وادی کے بارے میں سنا ہے؟ تینوں بہنوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہاں ہے؟ زہرا نے معصومیت سے پوچھا۔ وہاں کے پہاڑ نیلے خوابوں جیسے ہیں، سمن نے باتوں میں رنگ بھرتے ہوئے کہا۔ دریا ایسے بہتے ہیں جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو، اور پھولوں کی خوشبو سانسوں میں بس جاتی ہے۔ اقرا کچھ سوچ میں پڑ گئی، مگر الینا اور زہرا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہم نے تو کبھی محل سے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں، الینا نے آہستہ سے کہا۔ سمن نے موقع دیکھ کر کہا، میں کل وہاں جا رہی ہوں، مگر تمہارے والد شاید اجازت نہ دیں۔ یہ بات سن کر شہزادیاں بے چین ہو گئیں۔ وہ بادشاہ کے پاس گئیں، بہت منت سماجت کی۔ پہلے تو بادشاہ نے انکار کیا، مگر بیٹیوں کی ضد اور آنسو دیکھ کر دل پسیج گیا۔ اس نے چند محافظوں کو ساتھ بھیج کر اجازت دے دی۔ اگلی صبح شاہی سواری روانہ ہوئی۔ بازار کی رونق دیکھ کر شہزادیاں خوشی سے حیران تھیں۔ رنگین کپڑے، خوشبودار مصالحے، بچوں کی ہنسی، سب کچھ ان کے لیے نیا تھا۔ مگر کچھ ہی دور جا کر ایک سنسان جگہ پر سمن نے اچانک کہا، سواری روکو، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، جھاڑیوں سے مسلح لوگ نکل آئے۔ محافظوں نے مقابلہ کیا، مگر وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ لمحوں میں خامل چھا گئی۔ شہزادیاں کانپ رہی تھیں۔ سمن نے جھوٹا اطمینان دیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں محفوظ جگہ لے چلتی ہوں۔ وہ انہیں ایک ویران مقام پر لے گئی جہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ پانی پی لو، اس نے کہا۔ جیسے ہی تینوں کنویں کے قریب ہوئیں، سمن نے پوری طاقت سے انہیں دھکا دے دیا۔ چیخیں فضا میں گونج گئیں۔ کنویں کے اندر اندھیرا تھا، مگر ایک کونے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ سمن اوپر کھڑی ہنس رہی تھی۔ تمہاری ماں کو بھی میں نے ہی مارا تھا، اس نے زہر میں بجھی آواز میں کہا، اور اب تم بھی یہیں مرو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ دن رات میں بدلتے رہے۔ کنویں کے اندر شہزادیاں ایک دوسرے کا سہارا بن گئیں، کبھی آنسو بہاتے، کبھی ایک دوسرے کو ماں کی باتیں یاد دلا کر حوصلہ دیتے، کبھی اوپر آسمان کی ایک لکیر دیکھ کر دعا کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک عجیب کرم ہوا۔ ایک دن اوپر سے آواز آئی۔ ایک تاجر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ اقرا نے حوصلہ کر کے کہا، اگر میں باہر نکلوں تو مدد لا سکتی ہوں۔ ڈول اوپر گیا اور تاجر حیرت سے دیکھتا رہ گیا، مگر اس کی نیت صاف نہ تھی۔ اقرا خطرہ بھانپ کر بھاگی۔ وہ جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں ایک نوجوان شہزادہ علی شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ اقرا کی حالت دیکھ کر وہ چوک گیا۔ تاجر کو دیکھ کر اس نے تلوار نکالی اور تاجر بھاگ گیا۔ اقرا نے ساری کہانی سنائی۔ علی اسے اپنے والد بادشاہ کے پاس لے گیا۔ نام سن کر التمش کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم ختیجہ کی بیٹی ہو؟ وہ اس کی بہن تھی۔ فوراً سپاہ بھیجی گئی۔ علینا اور زہرا کو کنویں سے نکالا گیا۔ تینوں بہنیں دوبارہ ملے تو آنسو خوشی میں بہہ نکلے۔ ادھر سمن نے بادشاہ سلیمان کو جھوٹ بتایا کہ شہزادیاں ڈاکوؤں میں ماری گئیں۔ غم نے بادشاہ کو توڑ دیا۔ سمن نے موقع دیکھ کر شادی کی بات چھیڑی اور بادشاہ نے تقدیر سمجھ کر ہاں کر دی۔ مگر شادی کے دن محل کے دروازے کھلے۔ التمش، اس کے بیٹے اور تینوں شہزادیاں اندر داخل ہوئیں۔
बादशाह सुलेमान साकित रह गया। इकरा ने समन को थप्पड़ मारा और सच सबके सामने आ गया। समन कैद कर दी गई और बादशाह सुलेमान, उसने अपनी बेटियों को सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, खतीजा, मैंने वादा निभा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।